بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ترکش لوگ یا مسلمان جو بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنی اولاد کو بھیڑیے کے ساتھ ہی کیوں تشبیہ دیتے تھے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ شیر ایک خونخوار جانور ہے، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور ہم ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے قبیلے شیر کے ساتھ لوگوں کو تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ترکیہ کی، یعنی ترکش جو لوگ ہیں یا پھر بڑے بڑے جو مسلمان تھے ترکی کے اندر رہنے والے، وہ اپنی اولاد کو اور خود کو جب بھی کمپیئر کرتے ہیں، جب بھی تشبیہ دیتے ہیں، بھیڑیے کے ساتھ دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت اور خاص 7 قسم کی میں نے خوبیاں چنی ہیں جو کہ بھیڑیے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب آپ بھی یہ سنیں گے تو اس کے بعد کبھی آپ اپنے بچوں کو کسی اور جانور سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ آپ وفاداری دیکھ لیں، آپ ایک خودداری دیکھ لیں، یا کوئی بھی خوبی کسی قسم کی بھی جو آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں، وہ آپ کو بھیڑیے کے اندر نظر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیشن میں کریٹ کر رہا ہوں۔ یہ 7 خوبیاں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں، اور سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو یا خود کو کس کے ساتھ تشبیہ دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، بھیڑیا بڑا خوددار ہوتا ہے۔ بھیڑیا کبھی چھپتا نہیں ہے یا چھپ کر وار نہیں کرتا۔ بھیڑیا سامنے کھڑا رہتا ہے، خواہ اسے اکیلے کھڑا ہونا پڑے، وہ اتنا خوددار ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اور بڑے سے بڑا جھنڈ، بڑے سے بڑا اس کا دشمن اس کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگین کہوں گا، وہ چھپتا نہیں ہے اور نہ ہی چھپ کر وار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے بھیڑیے کی۔ دوسری جو بھیڑیے کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا بڑا خدمتگار ہوتا ہے۔ جب بھی اس کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں یا وہ شکار نہیں کر سکتے، تو بھیڑیا خود ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو وہ جو شکار کر کے لاتا ہے تازہ شکار کھلاتا ہے۔ یعنی اپنے پیرنٹس کا، اپنے والدین کا بہت ہی فرما بردار ہوتا ہے۔ تیسری خوبی جو بھیڑیے کے اندر ہے وہ ہے کہ اس کی جو مادہ ہے، یعنی اس کی جو بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کی وفاداری۔ جب وہ ایک مادہ کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے تو کبھی بھی کسی اور مادے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ اس کی وفاداری ہوتی ہے کہ نہ تو وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھنے دیتا ہے، نہ ہی اس کو اکیلا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کبھی بے وفائی کرتا ہے۔ چوتھی جو خوبی بھیڑیے کی آتی ہے، بھیڑیا کبھی بھی اپنی ماں یا اپنی بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ ایک تو آپ جانور دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر تمیز نہیں ہوتی، وہ فرق نہیں کرتے کہ ان کی بہن بیٹی کون سی ہے، لیکن بھیڑیا ایسا خاص جانور ہے جس سے پہچان ہوتی ہے۔ نہ صرف پہچان ہوتی ہے بلکہ وہ کبھی بھی کسی بھی اینگل سے اپنی ماں یا اپنی بہن کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ ان کو لوگوں سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ پانچویں اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرنڈر نہیں کرتا، اور یہ سب سے خاص خوبی ہے، کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتا۔ جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جتنی بھی پرابلمز آ جائیں، جتنا بھی بڑے سے بڑا اس کے سامنے دشمن ہو یا بڑی سے بڑی اس کے پاس ہرڈل آ جائے، وہ اپنے ہتھیار نہیں پھینکے گا، وہ لڑنے کے لیے تیار رہے گا۔ خواہ اس کے اندر اس کی جان چلی جائے، خواہ اس کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ اپنوں کے لیے یا پھر جو اس کا جھنڈ ہوتا ہے، جس کا وہ سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے اکیلے کھڑا رہتا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں آتا۔ چھٹی جو خوبی ہے بھیڑیے کی، بھیڑیا بہت بڑا لیڈر ہے۔ لیڈرشپ کی جتنی کوالٹیز آپ کو چاہیے، ایک ایک کر کے آپ گن لیں اور پھر بھیڑیے کی صفات پڑھ لیں، آپ کو وہ لیڈرشپ بھیڑیے کے اندر نظر آئے گی۔ چونکہ اوپر بھی جتنی میں نے خوبیاں بتائی ہیں، یہ بھی اگر آپ ایڈ کریں تو تب ہی ایک لیڈر بنتا ہے۔ تو بہت بڑا ایک لیڈر ہوتا ہے بھیڑیا، اور وہ لیڈ کرنا جانتا ہوتا ہے۔ ساتویں اور آخری خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑیا آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آواز کو دبا لیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رولز کے تحت اس کو چلا لیں، تو بالکل بھی بھیڑیا آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ بھیڑیے کے اپنے رولز ہیں، بھیڑیے کے اپنے قوانین ہیں، اور وہ صرف انہی کو فالو کرتا ہے۔ وہ آزاد خیال رہنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ 7 خوبیاں تو اب آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بھیڑیے کی خوبیاں ہیں، کیا ہم ان کو اپنے اندر لا سکتے ہیں یا اپنے بچوں میں لا سکتے ہیں؟ اگر لا سکتے ہیں تو کیسے لا سکتے ہیں، اور یہ کتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ ذرا اس خوبی کو دیکھیں کہ بھیڑیا سرنڈر نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بچوں میں ذرا دیکھیں یا اپنے اندر دیکھیں تو کتنی ایکسٹرا آرڈنری یہ خوبی ہوگی کہ مشکل حالات چل رہے ہیں،
آپ گو اپ نہیں کر رہے، آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کا ایک ایم ہے، آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے زندگی کے اندر. اور بینگ اے مسلم تو ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں وہ آلریڈی بہت پختہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھیڑیے سے جب ہم اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی سرنڈر نہیں کرنا. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وفادار رہنا ہے، نہ صرف اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے جھنڈ کے ساتھ وفادار رہنا ہے، بلکہ جو ہماری شریک حیات ہے ہم نے اس کی وفاداری کرنی ہے. ہم نے کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک مومن کی خوبیاں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے مسلمان لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کو بھیڑیے سے تشبیہ دیتے تھے، یہ ان کی بھیڑیوں کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی. پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ بھی بھیڑیا ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ کس طرح جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے کما کے لانا ہے، ان کے لیے محنت مزدوری کر کے لانی ہے اور ان کو بیٹھ کے کھلانا ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو کسی دوسرے نگاہ سے نہیں دیکھنا، وہ بھی خوبی بھیڑیے کے اندر ہے، وہ بھیڑیا ہمیں سکھاتا ہے. پھر لیڈر بننے کے لیے، اکیلا کھڑے رہنے کے لیے، بغیر ڈرے، بغیر خوف کے، بغیر چھپے کسی دشمن کا سامنا کرنے کے لیے یہ بھی ہمیں بھیڑیا سکھاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ترکش جو ڈراماز ہیں ان میں جو ترکی لوگ ہیں وہ بھیڑیے کی کھال اوڑھ کے جاتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھیڑیے کے اندر صفات ہیں وہ ان کے اندر آ جائیں. آپ کی اور میری بھی اگر یہ 7 میں نے بتائی ہیں، اس سے زیادہ بھی بھیڑیے کی خوبیاں ہیں. جتنا آپ اس کو دیکھتے جائیں گے اتنی کم ہے. اگر میرے اندر اور آپ کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں تو یقین کریں ہم بھی امر ہو سکتے ہیں اور ہم بھی ایک اچھے اور بہترین نہ صرف انسان بنیں گے بلکہ مومن بنیں گے. اور یوں نہ صرف دنیا میں جس طرح ایک بھیڑیے کی رسپیکٹ ہے ہماری بھی ہوگی، اور ہمیں کبھی شیر کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. امید ہے سامعین اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نئے ویڈیو لیکچر میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.